معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور محترم علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اللہ تعالی نے ہمیں روزی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں گھر بار عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد کی دولت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی نعمتیں ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کو فراموش نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی کو نہ بھلائیں، اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مختلف انداز سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگوں مجھے یاد کرو، لوگوں مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حضرت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں تم میری نعمتوں کو یاد کرو، یعنی تم میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا، میں تمہارے اوپر فضل کے ساتھ یاد کروں گا، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ، اللہ کا حکم کا پالن کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک بات تسلیم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا، یہ مثبت انداز میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لوگوں اللہ کو فراموش مت کرو۔ منفی انداز میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے لوگوں ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ، ان لوگوں کی طرح سے اپنے آپ کو مت بناؤ، ان لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلو جنہوں نے اپنے اللہ کو فراموش کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں فراموش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے والا، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کا چہیتا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاڈلا ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھا، اللہ کے احکامات کو بجا لایا، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کو ہر وقت سامنے رکھا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستوں ان لوگوں کو فراموش نہیں کیا۔ آپ کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ علماء سے میں کہتا ہوں آپ غور کرو قرآن کریم میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش نہیں کیا، اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے احکامات کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کے تھام کے رکھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت کیسی آئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی ہے۔ آپ علیہ السلام
جنگ بدر کے موقع پر صفوں کو سجاتے ہیں اور صفوں کو سجانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے ماننے والے تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر یہ شکست کھا جاتے ہیں اے اللہ دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نصرت فرمائی ہے، ایسی نصرت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چند لوگوں کو بڑی جماعت کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمایا، شکست سے ان لوگوں کو دوچار کر دیا جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے ماننے والے نہیں تھے۔ دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کا کہا مانو، اللہ کا حکم بجا لاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت کیسے ہوتی ہے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ، ان لوگوں کے نقش قدم پر مت چلو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کو فراموش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فراموش کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کا کہا ماننے والے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان لوگوں کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک بات پوچھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ان کے حالات کو پڑھیے، آپ کو محسوس ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، اور اللہ کی فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کو یاد رکھا ہے۔ صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے بیت المقدس کے لیے سفر کرنے روانہ ہوتے ہیں، مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں، شام کے اندر، شام کے پورے علاقے کے اندر لوگوں کا دل دہلنے لگتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق مدینے سے بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، اور چلنے کی صورت یہ ہے دوستو، اپنے آپ پر نگاہ ڈالو، حضرت عمر فاروق اس حال میں چلنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ایک سواری ہے، اپنے ساتھ خادم ہیں، اور جو کپڑا زیب تن کیے ہوئے ہیں، جو کرتا پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس کو پہننے کے لیے فرمایا وہ لباس پہنتے ہیں، اور 14 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور ابھی سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایریا کے لوگوں کے دل دہلنے لگتے ہیں، وہاں کے پادری اکٹھے ہو کر کہتے ہیں اب کیا حشر ہوگا۔ خود امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ایلیا کے لیے بیت المقدس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، ان کا دل کانپنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ مدینے سے سفر کرنے پر آمادہ ہے، اور ایلیا کے اندر لوگوں کے دل دہلنے لگتے ہیں۔ دوستو آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حشر کیا ہو رہا ہے؟ دوستو میں وعدہ نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا مطلب یہ ہے آپ نے اللہ کو فراموش کیا ہے، اللہ کو بھلایا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نے اللہ کو نہیں بھلایا، اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھلا رکھا ہے، اللہ کی نصرت رکی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے۔ دوستو ہم نے اللہ کو فراموش کیا ہے، اللہ کو
یاد نہیں کیا۔ قرآن یہی کہتا ہے دوستو کہاں جا رہے ہو، کیوں تم بھولے ہوئے ہو، اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ لوگوں مت بھولو مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو مت بھولو، اللہ کو بھولو گے اللہ تمہیں فراموش کر دیں گے، تمہاری حالت خراب ہو جائے گی، تمہاری شکست پر شکست ہوگی، تمہارے حالات بگڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ذرا جائزہ تو لو، اللہ کو اپنایا، صرف اور صرف ایک اللہ کو اپنایا، جس کے نتیجے کے اندر آپ کو پتا ہے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، نہاوند کے اندر 1000 میل کے فاصلے پر حضرت عمر فاروق کا لشکر دشمنوں کے نظرے میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق مدینہ سے اپنے لشکر کو دیکھتے ہیں، میرا لشکر دشمنوں کے نظرے میں آ چکا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین منبر نبوی پر کھڑے ہو کر اپنے لشکر کے سردار اور سپہ سالار کو پکارتے ہیں، 1000 میل کے دوری سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ ساریہ لشکر کے سپہ سالار کا نام ہے۔ ساریہ پیچھے کی طرف دیکھو، تمہارے اوپر دشمن حملہ آور ہے اور تم پھنس چکے ہو۔ حضرت ساریہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین کی آواز سن لیتے ہیں اور آواز سننے کے بعد فوراً اس کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سیدنا امیر المؤمنین اللہ کے امتی و فرما بردار بنتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کبھی اپنے نفس کو ترجیح نہیں دی ہے، خواہشات کو قربان کیا ہے، خواہشات کو پامال کیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے وہ مقام عطا فرمایا۔ مدینے کے اندر آواز لگاتے ہیں، 1000 میل کی دوری پر ان کی آواز سنائی دیتی ہے اور ساریہ جو لشکر کا سپہ سالار ہے وہ آواز کو سن کر متنبہ ہوتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں غور سے سنو، ملا گنج کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو فراموش مت کرو مت کرو مت کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ کے اطاعت کو مت چھوڑو۔ اللہ کے اطاعت چھوڑو گے، معصیت کا در پر آؤ گے، اللہ تمہیں فراموش کر دیں گے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے جب قوم نے اللہ تبارک تعالیٰ کو فراموش کیا؟ قوم سبا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قوم سبا کو اپنے دنیا کی چیزوں پر اعتماد، اپنی جائیداد پر اعتماد، اپنے پیسوں پر اعتماد، اپنی ساری چیزوں پر اعتماد، جس کے نتیجے میں اللہ کو انہوں نے فراموش کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایسا فراموش کیا کہ ساری چیزیں اس کی تباہ و برباد کر دی۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مت بھولو اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو مت بھولو۔ اللہ کی زبردست طاقت ہے، اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر آتا ہے وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ کی جلال، اللہ تبارک تعالیٰ عزت اور عظمت والی ہستی ہے۔ اللہ کو فراموش کرو گے تم دنیا سے مٹ جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ قرآن یہی کہتا ہے دوستو مت بھولو اللہ کو، مت بھولو اللہ کو، مت بھولو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ارے کیوں نہیں یاد کرتے آپ؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ حالات کو کیوں نہیں پڑھتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر قحط پڑتا ہے۔ قحط پڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں، ایسی بارش، موسلادھار بارش، ایسی بارش کہ پانی جل تھل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتا ہے، اللہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور فوراً اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ ایک سعد نامی ایک برق
سعد نامی شخص گزرا ہے، اللہ کے بندہ ہے، عام ہم جیسا انسان ہے، لیکن اللہ کا یاد کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کی شکر گزاری کرنے والا قحط پڑ جاتا ہے۔ لوگ آ کے کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں، علماء استسقا کی نماز پڑھتے بارش نہیں ہوتی۔ اخیر میں برخا نامی شخص کے پاس آ کر لوگ کہتے ہیں کہ بارش رکی ہوئی ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگ پانی کی پیاس سے بلک رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ برخا نامی کھڑا ہوتا ہے اور کیسا کہتا معلوم ہے؟ ایسا کہتا ہے جیسا کوئی آدمی اپنے دوست سے کہتا ہو۔ برخا نامی اللہ کو پکار کر کہتا ہے، اے اللہ، کیا تجھے اپنی مخلوق کو مار کے مزہ آتا ہے؟ تجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ یہ تیری مخلوق پیاس سے مر رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، تجھے اچھا لگتا ہے، تو کیوں بارش نہیں برساتا؟ بس برف یہ کہتا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہونے لگی۔ جب کوئی اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی پکار کو سنتے ہیں، اس بندے کی آواز کو سن کر پھر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتے ہیں لوگوں مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری اطاعت کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا، اپنی نعمتوں سے یاد کروں گا، اپنے فضل سے یاد کروں گا۔ اسی کو دوسرے انداز میں اللہ نے کہا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ یہی حضرت عمر فاروق ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خاطے مصر وہاں سے ایک تحریر بھیجتے ہیں اور اپنے قاصد کو روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جاؤ امیر المؤمنین سے بتاؤ کہ مصر کے اندر یہ ایک رسم چلتا آ رہا ہے کہ مصر کے دریا میں، دریائے نیل کے اندر اس وقت تک پانی نہیں آتا جب تک کسی یکلوتی لڑکی، جوان لڑکی کو اس دریا کے اندر برد نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو اس کے حوالے نہیں کیا جاتا، بلیدان نہیں کیا جاتا، اس لڑکی کو قربان نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس دریا میں پانی نہیں آتا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو لکھا، حضرت عمر فاروق نے خط پڑھا اور اس کے بعد میں دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر کیا ہے، علماء موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہے، من عمر امیر المؤمنین الی مصر۔ انہوں نے لکھا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام تحریر ہے۔ اس کے بعد کہے دریا سے خطاب کر کے کہا، اے دریا، اگر تو اپنی طرف سے بہتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بہے یا بند ہو جائے مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ تبارک تعالیٰ چلاتے ہیں، اللہ جاری کرتے ہیں، تو میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہوں امت کے لیے، مخلوق کے لیے دریا کو جاری کر دیں۔ حضرت عمرو بن العاص سے کہا جیسے یہ خط ملے آپ دریا کے اندر ڈال دو، چنانچہ عمرو بن العاص نے وہ خط دریا میں ڈال دیا۔ رات صبح ہوتی ہے، پورا دریا بہہ کے چلنے لگتا ہے، ہر کے دریا بہہ رہا ہے، پوری طرح سے پانی آ چکا ہے۔ میرے بھائی مجھے کہنا یہ ہے، آپ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو فراموش مت کرو۔ اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کی اطاعت کرو گے اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کو آپ مت بھولیے، اللہ آپ کو نہیں بھولیں گے۔ آج یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، دستار بندی ہوئی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کریم کتنی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کتاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مراکش کے اندر ایک لڑکی لیلا نام، یہ میں نے خود براہ راست عربی اخبار میں پڑھا ہے،
مراکش کی ایک لڑکی جس کا نام لیلا تھا اور زبردست اپنے حسن و جمال کی مالک تھی، اپنے زمانے کے حسن پر اس کو ناز تھا، ان جیسا حسین کوئی مراکش کے اندر نہیں تھا، مراکش کے اندر اس کے حسن کی ٹوٹی بولتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی دوستو، نوجوانوں، کبھی اپنی طاقت پر اترانا نہیں، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ مت کرنا، اپنی دولت پر کبھی مت اترانا۔ اللہ کی ذات سب سے قادر ہے، وہ دولت مندوں کی دولت کو چھین لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی دولت کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں کو نوچ لیتے ہیں۔ اللہ کی طاقت سے کبھی غفلت مت کرنا۔ مراکش کی وہ لڑکی اس صورت کے اندر مراکش میں دندناتی تھی، اس کے حسن کا بڑا چرچا تھا اور لوگ ان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کہ اس نعمت، عظیم نعمت کے باوجود اس لڑکی کے اندر گھمنڈ، تکبر اور لوگوں کو کچھ نہ سمجھنا اور لوگوں کو نہیں اللہ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ 22 سال کی عمر کے اندر اس لڑکی کی شادی 20 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ 22 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو کینسر کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ ڈاکٹر کے پاس رجوع ہوئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دوا استعمال کریں، مرض ابھی ابتدائی مرحلے کے اندر ہے، آپ کے علاج ممکن ہے، لیکن کینسر کی دوا ہارڈ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، دوا کی استعمال کرنے کے بعد آپ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، آپ کے چہرے کے بال اڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ اس لڑکی نے کہا سب کچھ مجھے منظور ہے مگر اپنا حسن کو برباد کرنا منظور نہیں ہے، میں اپنی صورت برباد نہیں کر سکتی، میں اپنے آپ کو تباہ نہیں کر سکتی، میری زندگی رہے یا ختم ہو جائے میں دوا استعمال نہیں کروں گی۔ چنانچہ دوا استعمال نہیں کیا تو مرض بڑھتا رہا، آخری اسٹیج پر مرض آ گیا۔ جب تکلیف حد سے بڑھی پھر ڈاکٹروں سے رجوع کیا، ڈاکٹروں نے چیک اپ کے بعد یہ کہہ دیا گھر والوں کو بلا کر یہ 1 ہفتے کی مہمان ہے، اس کو جو کھلانا کھلا لو، اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ پیسے ان کے پاس بے پناہ تھے، اس لیے سیدھے اپنے شوہر کے ساتھ پیرس گئی۔ پیرس کے اندر ڈاکٹروں سے رجوع کیا، وہاں چیک اپ ہوا، چیک اپ ہونے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب یہ 1 ہفتے کی مہمان ہے، اس کو جو کھانا کھلانا ہے کھلا دو، اب یہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد نوجوانوں دوستوں غور سے سنو، وہیں سے ان کے شوہر نے کہا یہ تو دنیا کا ڈاکٹر ہے، ان ڈاکٹروں کا بھی کوئی ڈاکٹر ہے، ان ڈاکٹروں کا بھی کوئی ڈاکٹر ہے، وہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیوں نہ ہم ایسے ڈاکٹر کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہم کیوں نہ جائیں اور اس اللہ کے سامنے اپنے مرض کا، اپنے دکھ کا اظہار کریں، اپنے مرض کے علاج کی درخواست کریں۔ چنانچہ پیرس سے خانے کعبہ کے لیے ٹکٹ لیا اور سیدھے وہاں سے خانے کعبہ کے لیے دونوں روانہ ہو گئے۔ اس لڑکی نے خود لکھا، بہت بڑی رائٹر تھی، بہترین عربی زبان کی مالک، اس نے لکھا کہ جب جدے میں اتر کر کے جدے سے ہم بائی کار مکے کے لیے روانہ ہوئے تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں نے 22 سال کی عمر تک کبھی میں نے اپنے مالک کو یاد نہیں کیا تھا، 22 سال کی عمر تک کبھی میں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، کبھی میں نے سجدہ تک نہیں کیا تھا اپنے اللہ کے سامنے۔ اب میں جا رہی تھی، میرا دل لرز رہا تھا، میری صورت
عجیب ہو رہی تھی، میں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے اللہ کو کیا میں کہوں گی، اور میں کس طرح سے اپنے اللہ کے پاس حاضر ہوں گی۔ مگر کہتی ہیں وہ کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میں روانہ ہو گئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور سیدھے ہوٹل میں پہنچنے کے بعد اپنے سامان کو رکھا اور دونوں عمرے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر پہنچے۔ خانہ کعبہ پہنچ کر طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے، اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے، یہ سمجھ رہی ہے ہماری زندگی باقی ہے، میں یہ چاہتی ہوں میرے روح کسی اللہ گھر میں نکل جائے، میں باہر نہیں جانا چاہتی۔ اپنے شوہر سے کہا آپ ہوٹل جائیں، میں ہوٹل نہیں جانا چاہتی۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے اندر وہ رک جاتی ہے اور وہیں اللہ کے گھر میں رو رو کر خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر، اور کبھی طواف میں مطاف میں مقام ابراہیم پر جا کر اللہ سے فریاد کرتی ہے۔ مصر کی عورتوں نے دیکھا یہ عورت بے پناہ رو رہی ہے، آ کے پوچھا کیا بات ہے، آپ روتی کیوں ہو، کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس لڑکی نے جواب دیا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میں کینسر کی مریضہ ہوں، مجھے تکلیف اتنی ہے میں برداشت نہیں کر پاتی، میں جھیل نہیں پا رہی ہوں، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مصر کی عورتوں نے کہا دیکھو گھبراؤ نہیں، تم اس ارحم الراحمین کے دربار میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، جب اس کے سامنے کوئی کرم کی بھیک لے کر پہنچتا ہے وہ محروم نہیں کرتا۔ آپ دربار میں ہیں لہذا اللہ سے دعا کرو، اور یہ زمزم کا جو پانی ہے پانی لے کر اپنے بدن پر ان زخموں پر ملو۔ وہ عورت کہتی ہے، لیلا کہتی ہے، ملنے کے نام سے میری روح کانپتی تھی، اتنی تکلیف تھی کہ میں اس کو جھیل نہیں سکتی تھی اور میں بتا نہیں سکتی تھی۔ لیکن مصر کی عورتوں نے کہا میں نے دھیرے دھیرے زمزم کے پانی کو اپنے زخم پر بدن پر لگانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی، اور کہتی ہیں وہ ایک ہفتے تک میں اپنے بارگاہ خداوندی کے اندر تڑپتی رہی، دعا کرتی رہی، اللہ سے عہد کرتی رہی، میں کبھی گناہ نہیں کروں گی، کبھی میں آپ کو ناراض نہیں کروں گی، آپ کو کبھی فراموش نہیں کروں گی، جس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا نصیب فرما دی۔ ایک ہفتے کے بعد شوہر آئے تو شوہر سے یہ کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گئی اور میرے درد ختم ہو گئے۔ شوہر نے کہا تو پاگل ہو رہی ہے، تجھے تو ڈاکٹر نے ایک ہفتے کے مہمان بتایا۔ اس نے کہا دیکھو میرے بدن کو دیکھو، دیکھا گیا اس کے زخم صاف ہو چکے تھے اور وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس لڑکی نے لیلا نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا نام تھا لا تنسوا اللہ، اللہ کو مت بھولو، اللہ کو مت فراموش کرو، اللہ کو مت بھولو، اللہ کی کتاب کو مت بھولو، اللہ کے قرآن کو مت بھولو، اللہ کی کتاب کو فراموش مت کرو، اپنی زندگی سے مت نکالو، اپنی زندگی میں قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، اپنی زندگی میں قرآن لاؤ گے آپ کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا۔ میرے بھائیوں قرآن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہندوستان جب آزاد ہوا پنجاب کے اندر مسلمانوں پر اتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، اس ظلم کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنا ظلم، عورتوں کو عصمت دری کر کے کاٹ کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، بچوں کو قتل کر دیا گیا، مردوں کو تحقیر کر دیا گیا، وہاں سے سارے پنجاب خالی کر کے مسلمان بھاگ گئے۔ اگر کوئی رہا اپنے مذہب کو انہوں نے بچایا، اپنی صورت بدل کر کے، حلیہ بدل کر کے، سکھوں کا لباس پہن کر کے اپنے آپ کو بچایا، وہ بھی کہیں گاؤں دیہات کے اندر، شہر کے شہر پورا خالی ہو گیا۔ ایسی صورت کے اندر دوستو پنجاب جا کے دیکھو، آپ کے یہاں ایسے حالات نہیں، ہمارے یہاں ایسے حالات نہیں۔ آج بھی پنجاب کے اندر سینکڑوں مسجدیں ہیں، اور مسجدوں کے اندر یا تو سکھوں کا گھر ہے یا گردوارہ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا، صاف طور پر گردوارہ نظر آتا ہے، صاف طور
طور پر دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ میرے میزبان نے کہا فلاں جگہ چلتے ہیں، گرودوارے میں گئے، میں نے کہا تو مسجد ہے، تو انہوں نے کہا اسی لیے لایا ہوں دیکھیا۔ میں وہاں کا جو ذمہ دار تھا کرتا واچک یعنی سکھوں کا بڑا گرودوارے کا ذمہ دار، میں نے اس سے جا کے کہا یہ تو مسجد نظر آتی ہے، انہوں نے کہا ہاں کبھی مسجد ہوگی، اب تو یہ گرودوارا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسی سکھ سے کہا میں اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی، میں نے رومال بچھایا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب میں دعا کرنے لگا وہ سکھ سامنے آ کے رونے لگا۔ وہ جو ذمہ دار ہے گرودوارے کا وہ رو پڑتا ہے اور وہ یہ کہنے لگا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے نماز پڑھی ہے۔ کہنے لگے آج سے چند سال پہلے تک یہاں سے کونے سے صبح کے وقت میں فجر سے پہلے یہ اذان کی آواز سنائی دیتی تھی، اس کونے سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، کہتے میرے کانوں نے سنا ہے یہاں کی آواز آتی تھی۔ آج کتنی مسجدیں ہیں پنجاب کے اندر جو خالی ہے۔ دوستوں میں آپ یہ کر رہا تھا پنجاب کے اندر پنجابیوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا۔ قریب کے اندر ایک بستی ہے جو غازی آباد شہر کے اندر ہے، بسونڈا بستی، وہاں چاروں طرف سکھ آباد تھے، اس بیچ میں چھوٹی سی مسلمانوں کی بستی تھی، اور اس بستی کے اندر ایک قرآن کریم کا مدرسہ تھا۔ جیسا آپ کے مدرسہ حافظیہ مدرسہ ہے ایسے مدرسہ تھا، وہاں قرآن کریم طلبہ پڑھتے تھے۔ چاروں طرف سکھوں نے یہ مشورہ کیا پورا پنجاب ہم نے مسلمانوں سے خالی کرا دیا، لہذا اب اس کو بھی ہمیں خالی کرانا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے راتوں کو طے کیا کہ ہم اس مدرسے کو اور پوری بستی کو آگ لگا کے جلا، پلاننگ کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر لوگ سکھ پوری مستعدی کے ساتھ رات کے اندھیروں کے اندر مدرسے کی طرف بڑھتے ہیں۔ غور سے سنو دوستو، گڈلا گنج کے لوگوں غور سے سنو، رات کی تنہائیوں میں سکھ مدرسے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس ارادے سے بڑھتے ہیں اس کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا۔ آگے جب بڑھتے ہیں ادھر سے ایک فوج حملہ آور ہوتی ہے اور اتنی مضبوطی کے ساتھ ایسے ہتھیار کے ساتھ سکھوں نے کبھی ایسا ہتھیار بھی نہیں دیکھا، بس وہ بھاگ گئے۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی نظام بنایا، پھر یہی صورت پیش آئی، تیسرے دن بھی ایسے ہی نظام بنایا، تیسرے دن بھی یہی صورت پیش آئی۔ تیسرے دن کے بعد سکھوں کی ہمت ہٹ گئی، ارادہ ملتوی کر دیا۔ تیسرے دن صبح کو مدرسے کے مولوی صاحب سائیکل پر بیٹھ کر بازار جا رہے تھے، ایک سکھ ہل چلا رہا تھا، اس نے آواز دی اے ملا جی گھر آؤ۔ چنانچہ گئے، کیا بات ہے؟ کہ یہ بتاؤ کیا تم نے مدرسے میں فوج بٹھا رکھی ہے؟ مولوی صاحب کو کچھ پتا نہیں، انہوں نے کہا ہاں ہم نے مدرسے میں فوج بٹھا رکھی ہے۔ کہا جبھی تو پھر وہ سکھ بتاتا ہے 3 دن تسلسل کے ساتھ ہم نے راتوں کو پورے پلاننگ کے ساتھ اور ایک جتھے کے ساتھ اس مدرسے کو جلانے کا اور اس بستی کو تباہ کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن جب ہم آگے بڑھتے ایسی فوج ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی کہ آج تک ہم نے ایسی فوج نہیں دیکھی تھی، ہماری نگاہوں نے ایسے ہتھیار نہیں دیکھے۔ جیسے ہم آگے بڑھے پوری قوت کے ساتھ وہ حملہ آور ہوئی، جس کے نتیجے میں ہم سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ تینوں دن ایسے ہی ہوا، اس لیے ہم نے اب ارادہ ملتوی کر دیا، اب ہم نے مدرسے کو جلانا اور بستی کو جلانے کا پروگرام ختم کر دیا۔ وہ مولوی صاحب پلٹ کے مدرسے میں پہنچے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ذمہ دار وہاں کا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ آپ سمجھتے ہیں مدرسے کا ذمہ دار جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے وہاں سے نور کرتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ میں نے سنا ہے اس حافظیہ مدرسے سے ماشاءاللہ ایک طبقہ زبردست قسم کا حفاظ کا یہاں سے نکلا ہے، اور اتنی زبردست حفظ کی تعلیم ہے کہ یہاں سے نکلنے والا پوری دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرتا ہے۔ یہ اس اللہ والے کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے
جو بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، تڑپتا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی اس مدرسے کی ذمہ دار ایسی عظیم ہستی مولانا وہاب الدین صاحب، یہ ایسی شخصیت ہے جس کی دعا کے نتیجے کے اندر مدرسے کے اندر رونق آتی ہے، علم آتا ہے، حفظ کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ دار خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ ایسے بزرگ ہیں کبھی انہوں نے زندگی بھر حرام کے لقمہ نہیں کھایا۔ جب ان کے سامنے کوئی حرام لقمہ رکھ دیتا، جانچنے کے لیے لقمہ بول پڑتا، مجھے مت کھاؤ، مجھے مت کھاؤ، میں حلال نہیں۔ ایک پاکستان کا آدمی جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، انہوں نے خود مجھے سنایا، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ خود میرا واقعہ، میرے گھر کا واقعہ، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ تھے، جب وہ مولوی صاحب نے سکھ والی بات بتائی تو خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ارے بھائی میرے پاس کہاں فوج، میرے پاس کہاں ہتھیار، میرے پاس یہ تو قرآن کریم کے پڑھنے والے یہ معصوم طلبہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو فراموش نہیں کرتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس مقام پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نگاہ میں اس مقام کو رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کبھی اس مقام کو فراموش نہیں کرتے، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے ملا گنج کے لوگوں آپ شکر گزار بنیے، اس مدرسے نے کتنی مصیبتوں کو آپ سے ٹال رکھا ہے، کتنی پریشانیوں سے آپ کو نجات دے رکھا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کو فراموش کرنے کے نتیجے کے اندر یہاں کوئی وبال آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، مدرسے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔